حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی علیہ اپنے گھر کے اندر موجود کسی نے دروازہ آ کر کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت امام مالک باہر آئے، پوچھا جی کیا حکم ہے؟ آنے والے نے کہا حضور کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں۔ جب آنے والے نے حضور کے فرمان کی، حضور کی حدیث کی بات کی نا، امام مالک رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں رکیے میں آتا ہوں۔ امام مالک ہے نہائے، میں تو حضور کی ذات کی ادب کی بات کر رہا ہوں نا، یہاں پہ دیکھیے جن کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ حضور کے فرمان کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ فرمایا رکیے، اندر گئے، نہائے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر واپس آئے۔ فرمایا یار دی گل سنا ہن، یار دی ہن گل سنا، حضور کا فرمان آپ بیان کیجئے۔ اس بندے نے پھر حضور کا جو فرمان تھا، حضور کی حدیث تھی، وہ بیان کی۔ پھر امام مالک رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے حضور کے اس فرمان کی وضاحت کی اور اس کو سمجھایا۔ حضور کے جو ماننے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جنہوں نے حضور کے عشق سے، پیار سے اپنے سینوں کو منور کیا ہے، وہ حضور کا ادب اس انداز سے کرتے ہیں، حضور سے محبت اس انداز سے کرتے ہیں۔ تو یار کی بات آ گئی ہے، حضور کی بات آ گئی ہے، حضور کے فرمان کی بات آ گئی ہے، نہیں، ایسے نہیں سنائی جائے گی، ایسے نہیں بتایا جائے گا، ایسے وضاحت نہیں کی جائے گی۔ پہلے غسل کیا جائے گا، پھر نئے کپڑے بھی پہنے جائیں گے، حضور کی بات کو واضح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے۔ پھر کپڑوں پہ خوشبو بھی لگائی جائے گی تاکہ زبان سے حضور کے فرمان کی خوشبو نکل رہی ہو، اور جسم سے کپڑے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں سے بھی لگانے کی خوشبو چھلک رہی ہو، اور یار کی بات ہو رہی ہو، یار بھی راضی ہو جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ کے تعالی مدینہ شریف جاتے تو آپ مدینے کے کتوں کو اکٹھا کرتے، ان کی دعوت کرتے اور ان کے جھرمٹ میں بیٹھ جاتے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بھی مدینے کے کتوں میں شامل کر لیجئے۔ یہ بڑے بختوں والے ہیں جو مدینے رہتے ہیں، بڑے بختوں والے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ بڑی عظیم ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، لیکن مدینے جا کر مدینے کے کتوں کو اکٹھا کر کے، ان کی دعوت کر کے، ان کو چھرمٹ میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں آقا میں پاکستان سے آیا، ہندوستان سے آیا، مجھے مدینے کے کتوں میں شامل کر لیجئے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، آپ کی دانش پر رہتے ہیں، آپ کے مدینے میں رہتے ہیں۔ میں بھی یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں، میں بھی یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ بیدم وارسی رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ نے ایک شعر لکھا، کہتے ہیں کہ سگے طیبہ مجھے کہہ کر پکارے بیدم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ ان کے عشق دیکھیے، پھر یہی پہچان کافی ہے، میں مدینے کا کتا بن کے رہنا چاہتا ہوں، جب بھی مجھے آپ پکارے تو یہ کہیں کہ مدینے کے کتے ادھر آ جا، میری یہی پہچان کافی ہے۔ تو حضور سے پیار کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کا عشق اپنے سینے میں رکھنے والے، وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے عشق کے اندر۔ اور عشق ایسی چیز ہے، اس پر کوئی حد نہیں لگتی، اس پر کوئی قلم نہیں اٹھتا۔ عشق تو پھر عشق ہے نا، عشق اپنی راہیں خود دکھا دیتا ہے، عشق اپنے انداز خود بتا دیتا ہے، عشق اپنی محبوب کی بارگاہ کے ادب خود سکھا دیتا ہے۔ عشق بہت بڑی سیڑھی ہے، عشق بہت بڑا مقام ہے، جو اس کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے پھر اس سے پوچھئے محبوب سے عشق کیا جائے، یار سے عشق کیا جائے تو پھر عشق کی لذت کتنی عظیم ہوتی ہے، وہ عشق مزہ کتنا دیتا ہے، وہ عشق چاشنی کتنی دیتا ہے۔